اسلام ترک دنیا کی آپ کو تجویز نہیں دیتا. ترک دنیا حرام ہے، یہ بات میں کہہ دوں. آپ دنیا میں استعمال کریں ایز اٹ از، صرف نیت بدلنی ہے، رخ اللہ کی طرف کرنا ہے. تو ایک اللہ والے کو ڈھونڈے اور جو اللہ کے راستے پر ہے اس کو اپنا رہبر اور رہنما بنائیں، اور اس کی ہدایات کے مطابق اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپنا لیں، رسول کے راستے پر چلیں. صرف ایک رہنما کا انتخاب آپ کو کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ کوئی آپ کا انفرادی فعل نہیں ہوگا. آپ نے ایک اللہ والے سے تربیت لینی ہے اور اس سے ٹیوشن پڑھنی ہے، اور وہ آپ کو راستہ بتائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع کامیابی کا راستہ. دیکھیں، آج کے نشست میں دو تو ہم نے موضوعات پر بات کی ہے. آج کی نشست کا یہ تیسرا حصہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تمام گفتگو کو سمیٹوں اور آپ کو کامیابی کا راستہ بتاؤں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جو کامیابی کا تصور ہے وہ تو غلط ہے. دنیا کی کامیابی کو ہم نے اصل کامیابی قرار دے دیا ہے. میں تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے. تو ہمارے ذہن میں شروع سے یہ خیال رچ بس گیا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی ہے. کھا لے پی لے جی لے، کھاؤ پیو عیش کرو، زیادہ دنیا کمانا، استعمال کرنا، دولت، عزت، شہرت، بس یہی ہمارا وہ ہے. ایک انسان تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، جو بھی بن گیا، نوکری ہو گئی، ڈپٹی کمشنر بن گیا، کمشنر بن گیا، تو ہم بڑا کہتے ہیں یار یہ تو میرے ساتھ تھا، اب یہ جو ہے آئی جی لگ گیا ہے، یہ تو بڑا ہے، اس نے ترقی کر لی ہے، میں تو بڑا پیچھے. یہ ہماری ذہنیت ہے. اصل میں جو زندگی، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ زندگی تو ایک راستہ ہے، یہاں منزل نہیں ہے. یہاں پر آپ نے اللہ کو منزل بنا کر اللہ کے راستے پر چلنا ہے. لیکن اگر آپ دنیا کو منزل بنا لیا، آپ نے منزل اللہ کو بنانا تھا، لیکن دنیا کو اگر آپ نے منزل بنا لیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو جائے گا. ساری سوچیں، تمنائیں، آرزوئیں، خوشیاں، غم آپ کے دنیا کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. آپ کا جینا مرنا اب دنیا کے لیے ہوگا، اور آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے. اور پھر آپ دنیا کی زندگی کو، آخرت پہ تو آپ کا یقین ہے نہیں، نہ آپ کرنا چاہتے ہیں، نہ یقین کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. وہ تو چھوڑ دیں بات. جنت، دوزخ، قیامت، حشر، سوال جواب، کچھ بھی یقین ہمیں نہیں ہے، حقیقی یقین نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، یہ تو دیکھیں مطلب بالکل واضح کہانی ہے ہماری زندگی کی. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کر. ہمارا یقین ہے دنیا پر، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے جو روزمرہ کا پروگرام ہے اس میں آخرت کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو مومن ہے وہ تو ہر لمحے ایسا گزارتا ہے کہ آخرت میں اسے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، تاکہ آخرت اس کی کامیاب ہو. اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو آپ راضی کریں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، اور آخرت میں آپ کامیاب ہوں گے. نہ صرف آخرت میں کامیاب ہوں گے بلکہ دنیا میں بھی کامیابی آپ کا مقدر ہے. دنیا میں بھی آپ کی کامیابی جو ہے وہ آپ کا مقدر ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں.
اگر آپ دیکھیں، میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ آخرت کا انتخاب کرتے ہیں تو اب آپ ساری توجہ، اب دنیا آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. اسلام ترک دنیا کی آپ کو تجویز نہیں دیتا. ترک دنیا حرام ہے، یہ بات میں کہہ دوں. آپ دنیا میں استعمال کریں ایز اٹ از، صرف نیت بدلنی ہے، رخ اللہ کی طرف کرنا ہے. تو ایک اللہ والے کو ڈھونڈے اور جو اللہ کے راستے پر ہے اس کو اپنا رہبر اور رہنما بنائیں، اور اس کی ہدایات کے مطابق اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپنا لیں، رسول کے راستے پر چلیں. صرف ایک رہنما کا انتخاب آپ کو کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ کوئی آپ کا انفرادی فعل نہیں ہوگا. آپ نے ایک اللہ والے سے تربیت لینی ہے اور اس سے ٹیوشن پڑھنی ہے، اور وہ آپ کو راستہ بتائے گا، اللہ کا راستہ بتائے گا. اللہ والے آپ کو اللہ کا راستہ بتائیں گے، دنیا والے آپ کو دنیا کا راستہ بتائیں گے. تو کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، اللہ کو منزل بنائیں. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو آپ سوچ سمجھ کر کام لیں. آئے دن آپ اپنے مردوں کو قبر میں نہیں دفنا رہے. کیا کیا انہوں نے؟ کیا کمایا؟ سب کچھ مٹی میں مل گیا. کمائی جو بھی کمائی تھی یا نہیں تھی، وہ سب چھوڑ کے چلے گئے. بیوی بیوہ ہو گئی اور جو بچے تھے وہ ایسے ہو گئے، اور ہم سب پھر وہ آپ کو بھلا دیا جائے گا نسیہ منسیہ. مجھے اپنے دادا کا بھی وہ پتہ نہیں ہے ان کی شکل کیسی تھی اور کیا تھا اور کیا نہیں تھا. میں اپنے دادا کو بھول چکا ہوں، نہ ہم نے دیکھا انہیں، اور اب یاد ہی نہیں ہے. دادا کیا، اب تو والد بھی بس ایسے ہی یاد ہے، بس ایک کہانی کی طرح ہے جو بھی ہمارے گزر گئی ہے. تو دیکھیں، آپ ہوش میں آئیں. اس وقت ہم دنیا کے نشے میں ٹن ہیں. یہ نشہ بڑا خطرناک ہے، یہ مار دے گا آپ کو، یہ آپ کی بس ہلاک ہو جائیں گے آپ اس میں. یہ بات میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. تو ہوش میں آئیں، اللہ کو منزل بنائیں. آپ ایک اکیلا آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اکیلے آپ نے حاضری دینی ہے رب کے سامنے. یا تینا فردہ، میرے پاس تم اکیلے آؤ گے. تو اس روز کا خوف دل میں لائیں جب آپ کی اور اللہ کی ملاقات ہوگی اور وہ آپ سے پوچھو گا کیا کیا تم نے. تو ہم تو اس وقت زندگی ضائع کر رہے ہیں. نہیں، ضائع نہیں، یہ ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور آپ اس امانت کو احتیاط سے استعمال کریں، امانت سمجھیں. اللہ کے لیے آپ زندگی گزاریں، اللہ کی طرف رخ کریں، اللہ کو منزل بنائیں. مقامی طور پہ ایک رہنما کا ہونا آپ کے لیے بہت لازمی ہے. اس کی صحبت سے آپ کو فیضان فیض اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے. وہ سچا شخص ہوگا، اس کی صحبت آپ کو یقین کی دولت میں اضافہ کرے گی. یقین اور آپ کے دل کی روشنی جو ہے وہ بڑھے گی. یعنی روشنی اور یقین، یہ دونوں چیزیں وہاں سے آپ کو حاصل ہوں گی. پھر وہ آپ کا تزکیہ کرے گا، تزکیے کے طریقے بتائے گا، رہنمائی کرے گا کہ بھئی کس طریقے سے تم اللہ کے راستے پر چلو. تو یہ ساری باتیں ہیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی کامیاب انجام کا راستہ ہے ہمارا. ورنہ اگر آپ بے ہوش رہے اور دنیا کے نشے میں آپ مست رہے، اس وقت تو یہی ہے نا، ہم سب، یہ پوری امت مسلمہ غافلین کا ایک ٹولہ ہے. ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا اوڑھنا بچھونا، زندگی موت سب دنیا کے لیے ہے. آپ دیکھ لیں، میں تو آپ سے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے؟ صرف دنیا کا خیال. آخرت پر آج کا مسلمان یقین نہیں رکھتا، نہ رکھنا چاہتا ہے. دیکھیں گے، دیکھی جائے گی، گوروبا اوقتے بشی. تو بس یہی بات ہے. تو یہ تو بڑی خطرناک سوچ ہے کہ آپ آخرت سے غافل ہو کر جب آپ زندگی گزاریں گے تو آخرت میں تو آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس وقت جو ہماری کیفیت ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم صرف طالب دنیا ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت بیان کی ہے، من یقول ربنا آتنا
فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. کہ یہ اس وقت آج کے مسلمان صرف دنیا کے طالب ہیں کہ جو دینا ہے یا اللہ دنیا ہی میں دے دے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. کھاؤ پیو عیش کرو، موج کرو، مزے مستی کرو، مزے اڑاؤ، انجوائے کرو. یہی آپ کے الفاظ ہیں. بڑا مزہ آیا، بڑے مزے کیے، یہ ہوا وہ ہوا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ حقیقت کو پہچانیں اور حقیقت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، تبھی آپ کامیاب ہوں گے. غافل رہے تو برباد ہوں گے. دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، اور نقصان، اصل نقصان جو ہے وہ آخرت کا ہے. تو اپنے آپ کو سمجھیں، سنبھالیں اور زندگی کو ضائع نہ کریں. یہ چند لمحات ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس مہلت ختم ہو جائے گی. پھر 4 آدمی آپ کو اٹھا کر قبر کی طرف لے جائیں گے اور پھر اس وقت آپ افسوس کے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.